السلام علیکم ناظرین، ویوز آف فیصل محمد کے ساتھ فیصل محمد حاضر خدمت ہے۔ آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج سب سے اہم ایشو جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ والا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ کا آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے چند دن پہلے بھی بتا دیا تھا یہ بات آپ کو کہ قاضی فائز عیسیٰ کا کیس جو ہے پاکستان کے اندر بہت اہم ہوگا، کیونکہ اگر اس کو جو اس کی جو کیس کی جو بنیاد ہے جس وجہ سے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر کیا گیا تھا، اگر اس کو اس کی روح کے مطابق چلایا جائے گا تو پھر بہت سارے لوگ اس کی زد میں آئیں گے، جس میں خاص 3-4 بڑے اور لوگ بھی، بڑی شخصیات ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں، اور اس کا فائدہ جو ہے نواز شریف صاحب کو بھی ہو سکتا تھا۔ لہٰذا اسی پس منظر میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بات جو ہے ٹیکنیکل بنیاد پر یہ جو ہے کہ درخواست جو ہے یا مقدمہ جو ہے داخل دفتر ہو جائے گا۔ اور آج بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا صبح کئی لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے جب یہ فیصلہ ہونے والا تھا، تو میں نے ججز کے بینچ کمرے میں آنے سے پہلے ہی تقریباً آدھے گھنٹے پہلے میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو ہے ٹیکنیکل بنیادوں پر یہ معاملہ جو ہے رفع دفع ہو جائے گا۔ دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بہت سے لوگ ہمارے پاکستان میں نے دیکھا کہ بددل بھی ہو رہے ہیں۔ دیکھیے ایسی بات نہیں ہے، اصل میں ساری چیزوں کو میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ ساری چیزوں کو آپ ایک بہت بڑے کینوس میں دیکھیں۔ اس وقت پاکستان کے حالات کیا ہیں؟ پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ ہمارے بارڈرز پر جو ہے بھارت بالکل جارحیت کرنے کے موڈ میں ہے، طاقت کے توازن تبدیل ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت جو ہے اس وقت چین سے مار کھا رہا ہے، اور ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے وہ بڑے پیمانے پر تخریب کاری کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، فالس فلیگ کی باتیں کر رہا ہے، اور بلوچستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اسٹل جو باتیں میں بتاتا رہا ہوں، مطلب اگر آپ میرا وہ دیکھتے رہیں، پہلے اگر ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں تو میں مسلسل بتاتا رہا ہوں کہ کس طرح وہ کام کر رہے ہیں، کیا کچھ بلوچستان میں ہوگا، کیا کراچی میں ہوگا، کیا سندھ میں جی ایس این کرنے جا رہی ہے۔ تو وہ ابھی چیزیں آپ آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں، ہر چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ ابھی رینجرز کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے سندھ کے اندر۔ تو یہ ساری جب صورتحال ہوتی ہے، جس ریاست کے اندر جب ایسی صورتحال ہو، تو پھر جب ریاست کے ادارے جب فیصلے کرتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، فوج ہو، عدلیہ ہو، جو بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں، وہ پھر تمام چیزوں کو ایک بڑے کینوس پہ دیکھتے ہیں، اور وہی دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے کسی خواہ اقدام صحیح ہے یا غلط ہے، کیا اس کے اوپر فوری طور پر ریاست کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں اس کے کیا اس پہ کیا اثر ہوگا۔ تو اس کو ایک بڑے کینوس میں آپ دیکھیں۔ اب ہونا کیا ہے؟ ہونا اس میں کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ بہت اس میں تبصرے کر رہے ہیں، اس میں کچھ نہیں ہونا۔ انہوں نے سیدھا اٹھا کر یہ کیس، میں نے جیسے کہا تھا کہ درمیانہ رکھ کے انہوں نے ایف بی آر کو بھیج دیا ہے۔ اب ایف بی آر والوں کے پاس بات چلی گئی، ایف بی آر والے دیکھیں گے، وہ رپورٹ کریں گے، پھر 60 دن کا ان کے پاس 2 مہینے کا ٹائم ہے۔ اس کے بعد پھر وہ جو ان کا جو کمشنر ہوتا ہے انکم ٹیکس کا، وہ دیکھے گا، مطلب جو بھی ایک طریقہ کار، مطلب یہ سمپل انکم ٹیکس اور ایف بی آر کے پاس چلی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ ایک رپورٹ بنائیں گے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب وہ رپورٹ بن کے تیار ہوگی، وہ رپورٹ جانی ہے، پھر اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کے پاس، یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس دوبارہ جائے گی کہ وہ دیکھیں۔ لیکن یہ آپ کو میں پہلے سے بتا رہا ہوں کہ معاملات جو ہے وہیں پہ جا کے ختم ہو جائیں گے، اور وہ وہاں پر اس کا پیٹ بھر دیا جائے گا۔ سارے معاملات جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس جب وہ رپورٹ جائے گی تو ہر چیز جو ہے ان آرڈر ہوگی، اور یہ ان آرڈر ہونی چاہیے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان آرڈر ہونی چاہیے، کیونکہ جو کچھ معاملات اس وقت پاکستان میں چل رہے ہیں، ہم اس وقت کسی قسم کا بھی کوئی جو ہے بڑا سیاسی جو ہے ہم مسئلہ یا کوئی بڑی تبدیلی یا کوئی سیاسی ڈھانچے میں یا کوٹھا پٹک کرنے کے ہم اس وقت موڈ میں نہیں ہے۔ ریاست خود بخود چل رہی ہے، اور میں اگر آپ کو پتہ ہو، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ریاست جو ہے اپنے معاملات کو آٹو کریکٹ کر رہی ہے۔ اگر آپ دیکھتے جائیں کہ ہمارے ساتھ صوبہ سندھ کا جو معاملہ ہے کیا ہے مرکز کے ساتھ، اور دوسرے صوبوں کے اندر ہمارے کیا معاملات ہیں۔ ابھی جہانگیر ترین والا معاملہ آپ نے دیکھا، اور ابھی آپ دوسرا وہ جو ہے جو اس وقت جو ہو رہا ہے اپنا بجٹ کے معاملات پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تمام صورتحال کو آپ تمام اگر چیزیں اکٹھی کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم اس وقت کسی پوزیشن پر نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑا کام کریں۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور غور سے دیکھتے ہیں اور پوری دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ میں نے آج سے 2 مہینے پہلے بات کہی تھی کہ اندرونی طور پر کام ہو رہا ہے، اندرونی طور پر معاملات ہو رہے ہیں۔ ریاست اپنے معاملات کو آٹو کریکٹ خود بخود کر رہی ہے، اور یہ جو معاملات ہیں نا، جو آپ نے سن لیا اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس کو گالی دے دی، اس کو تھپڑ مار دیا، یہ سب جو ہے یہ سب چلنے دیں۔ یہ بالکل آپ اس کو سمجھ لیں کہ بس آپ کو ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ جنہوں نے ملک کو سدھارنا ہے، جنہوں نے اس ریاست کو کی ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ معاملات اس طرح ہو رہے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر گرفت ہوگی۔ دیکھیے چھوٹی سی بات ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب سسٹم، میں نے آپ سے کہا تھا کہ سسٹم تبدیل ہونے جا رہا ہے، گرے گا جیسے بھی ہوگا، بہرحال ایک سسٹم تبدیل ہوگا۔ جب آپ کسی ملک کے سسٹم کو تبدیل کرتے ہیں، عمران خان نے سسٹم کو تبدیل کرنے کی بات کی تھی نا، وہ کیوں ناکام رہا؟ کہ اس کے پاس
چیزیں نہیں تھیں، اس کے پاس وہ میکینزم نہیں تھا. آپ کے پاس کوئی نہ کوئی چیزیں ہونی چاہیے، میکینزم ہونی چاہیے، لوگ ہونے چاہیے. اب جو اگر سسٹم جو تبدیل ہوگا، جو بھی کرے گا اس کے پاس کچھ چیزیں موجود ہوں گی. سیاستدان دیکھیے، سیاستدان ہے نا، سیاستدانوں کی کرپشن آپ کے سامنے آ گئی. عمران خان لیا ہے، جیسے بھی لیا ہے، ٹھیک ہے. بیوروکریسی نے کیا کیا، اس کو بھی آپ جب ملک کا سسٹم تبدیل کریں گے، جب اس ملک کے اندر کوئی آئینی تبدیلی کریں گے. اب میں آپ کو ذرا کھول کے بات بتا رہا ہوں، سمجھنے والے سمجھ لیں کہ اس ملک میں جب کوئی آئینی ترمیمی ہوگی، جب کوئی نیا لکھا جائے گا مسودہ آئین کے حوالے سے، یا کوئی نئے سسٹم بڑے پیمانے میں تبدیلی ہوگی، تو پھر اس کے لیے کچھ نہ کچھ مواد چاہیے ہوتا ہے کہ بھائی سیاستدان یہ خراب، بیوروکریٹ یہ خراب، سب کی فائلیں موجود، عدلیہ کے اندر یہ خراب. کیونکہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو فوراً بات عدلیہ پہ آتی ہے کہ بھائی عدالت سے کیوں نہیں پوچھا گیا، سپریم کورٹ سے کیوں نہیں پوچھا گیا. تو اب سپریم کورٹ کے بھی میں مطلب کنٹیمپٹ آف کورٹ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو کورٹ سے متعلق جو لوگ ہیں، جو قاضی ہیں، جو مطلب انصاف دینے والے ہیں، ان کے اندر بھی تو آپ نے دیکھا نا کہ بہت ساری برائیاں ہیں. تو ان برائیوں کو کون ٹھیک کرے گا؟ مطلب اگر آپ سیاسی معاملات درست کر لیتے ہیں، کوئی نیا صدارتی نظام لے آتے ہیں، کچھ لے آتے ہیں، لیکن آپ کی جوڈیشری وہی رہتی ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر وہی بات ہو جائے گی عمران خان والی کہ تبدیلی لے آئیں گے لیکن وہی نیچے لوگ. تو اس کو آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ میں تجزیہ نہیں کر رہا، یہ میرے اپنے ایک لنکس ہوتے ہیں. میں مطلب بہت ساری چیزیں دیکھتا ہوں اور بتاتا ہوں. جیسے کہ آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے آج بہت سے لوگ مجھے پیچھے لگے ہوئے تھے صبح سے ڈی ایم کے اوپر کہ جی فیصلہ آنے والا ہے، فیصلہ آنے والا ہے. آخر میں تنگ ہو کر میں نے بتا دیا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بات نہیں کہ ہمارے پاس کوئی آسمان سے فرشتے آتے ہیں، ہمارے پاس بنیادی طور پر لنکس ہوتے ہیں، اور ان لنکس کے ذریعے ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ کس وقت کیا ہو رہا ہے. تو اسی حوالے سے میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں، میرا تجزیہ جو میں 2-3 دن بعد دیتا ہوں، اسی لیے دیتا ہوں کہ آپ کو میں صحیح صورتحال بتاؤں. صحیح صورتحال یہ ہے کہ ملک آپ کا الحمدللہ بالکل صحیح سمت میں جا رہا ہے، تبدیلی کی سمت میں جا رہا ہے، لیکن اندر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. سیاسی پارٹیوں کا کردار آپ کے سامنے ہے، سیاستدانوں کا کردار آپ کے سامنے ہے. تو پھر ذمہ داری کس پر ہوتی ہے؟ ذمہ داری ہوتی ہے اداروں کے اوپر. جب اس ملک کے اندر تبدیلی لائی جائے گی، حقیقی تبدیلی لائی جائے گی، جب سسٹم چینج ہوگا، وہ صدارتی نظام ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، ابھی میں فی الحال اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن ایک نیا سارا معاملہ، نیا عمرانی معاہدہ بھی لکھا جائے گا. یہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے پر بھی بات ہو رہی ہے اور کچھ کام ہونا شروع ہو گیا ہے. تو اس تمام صورتحال کے اندر آپ لوگ مایوس نہ ہو. بہت سے لوگ کہتے ہیں بس وہ ہماری عدلیہ گر گئی، بس ہم تو ایسا ہو گیا. کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. وہ آپ نے مثال سنی ہے نا کہ وہ گرتے ہی شہ سوار میدان میں وہ طفل کیا چلے جو گھٹنوں کے بل چلے. تو ان چیزوں سے آپ کے جو محبتاً قوتیں ہیں، جو محبتاً لوگ ہیں، وہ ان چیزوں سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور بہت کچھ جمع ہو رہا ہے، بہت کچھ معاملہ تیار ہو رہا ہے. لیکن فوری طور پر آپ کو چیزیں اس لیے نظر نہیں آ رہی، فوری طور پر بڑا قدم اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ ہمارے بارڈرز کے حالات جو ہیں آپ کو پتہ ہے. اس وقت دوسری بات جو میں نے آپ کو بتائی، امریکہ کی، چین کی، اور ہمارے جو اس وقت معاملہ انڈیا کے ساتھ چل رہا ہے، وہ ساری باتیں میں آپ کو بتاتا چلا آ رہا ہوں. اگر آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں، اس وقت وہ بھی ڈیولپنگ سٹوری ہے. چین اس وقت جو ہے مسلسل بھارت کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے. کل جو وہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ کے اندر تقریباً 6 گھنٹے بات ہوئی، کرنل لیول کی میٹنگ تھی. تو وہ پھر اس میں انہوں نے بات کی، وہی بات کی چائنا نے. چائنا وہی بات دہرا رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو مقبوضہ علاقے ہیں اس کو تو ہم چھوڑیں گے نہیں، لیکن جو ہمارے مزید علاقوں پہ جو ہمارا دعویٰ ہے، کون سے علاقے جو کہ برطانیہ کے دور کے اندر قبضہ کر لیے گئے تھے، ان علاقوں پہ آپ ہم سے بات کریں کہ کب وہ ہمیں دیں گے. یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ مطلب کیا اس پہ جانا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ کب وہ علاقے آپ ہمیں جن پہ ہمارا مزید دعویٰ ہے وہ ہمیں کب دیں گے. تو یہ صورتحال ہے. بھارت اس وقت جو ہے بہت بری طرح پیچھے آ رہا ہے. اچھا، اسی پس منظر کے اندر بھارت نے پومپیو سے بھی کہا تھا کہ بھائی آپ ہم سے بات کریں، ہماری مدد کریں، ہم آپ کے بہت بڑے حلیف ہیں. آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ پومپیو کی ملاقات ہونے والی تھی، وہ چین کے سفیر سے، ان کے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی. اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اسی وقت ایک بات یہ بھی بتائی تھی، میں نے کہا تھا کہ یہ جو پومپیو کے درمیان اور یہ جو سارے معاملات ہو رہے ہیں، یہ اس کے اندر بیچ میں بہت سارے لوگ جو ہے نا امریکہ کے، وہ راضی نہیں ہیں. امریکن اسٹیبلشمنٹ بھی جو کچھ ہونے جا رہا ہے، امریکن اسٹیبلشمنٹ بھی راضی نہیں تھی کہ مطلب یہ سب کچھ معاملات ہوں. نتیجہ کیا ہوا کہ جب وہاں پہ بات چیت ہوئی تو اس میں بات چیت کے دوران بے انتہا سرد مہری ہوئی. کس کے درمیان؟ امریکہ کے درمیان اور چین کے سفارتی جو معاملات، جو ہوائی میں بات چیت ہو رہی تھی. اور وہ میرے جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس قدر ہوئی کہ آخر میں دونوں نے ایک دوسرے ہاتھ تک نہیں ملایا آخری وقت میں جاتے ہوئے. تو یہ تمام صورتحال جو ہے وہ بڑا سخت. اور اس کے بعد سننے میں بھی آیا کہ جو سفارتی ہیں ذرائع بعد میں وہ بھی بتاتے ہیں کہ جس طریقے سے میٹنگ کا اختتام ہوا ہے
اس سے یہ نہیں لگتا کہ معاملہ کہیں چین کے ساتھ ہو، کیونکہ چین کی امریکہ کی کوشش یہ تھی کہ وہ اس تمام صورتحال میں بھارت، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بھارت کو بائی پاس کر کے وہ چین سے اپنے مفاد کی بات کرے کہ بھئی آپ ہم سے بیٹھ کے بات کر لیں، چھوڑے بھارت کو، یہ حصہ اگر آپ کے پاس رہتا ہے وہ حصہ ہمارے پاس رہتا ہے، مطلب دنیا کے اندر حصے بکھرے کرنے. یہ میں آپ کو اندر کی پوری بتا رہا ہوں کہ کیا بات ہوئی ہے، یہ میرے باوسوم سے لوگوں نے بتایا. اس پہ چین نے کہا کہ ہمیں اس سے کوئی مقصد نہیں کہ آپ کا کون سا حصہ تھا، ہمارا کیا حصہ تھا، ہمیں یہ ہے کہ جو ہمارا حصہ ہے، جو ہمارے علاقے ہیں، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اور اس علاقے کے اندر ہم کسی کو بھی طاقت کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آ کے ایک بر اعظم سے اٹھ کے دوسرے بر اعظم میں آ کر یہاں پر ہمارے لیے کو پولیس مین کا کردار ادا کرے. یہ ایک الفاظ تھے جس کے اوپر ان کو اعتراض ہوا ہے کہ آپ ہماری ڈیولپمنٹ کو آپ ہمیں روک رہے ہیں. یہ بنیادی طور پر جو تھا ٹرننگ پوائنٹ تھا یہ بات کہ چین نے کہا کہ ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے. اس صورتحال کے اندر جو حالات ہوئے ہیں، پھر اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہ اس کی کتاب آئی ہے، جو میں نے پہلے بھی بات کہی تھی آپ کو کہ یہ معاملہ چل رہا ہے اس طرح. تو وہ جو کتاب آ گئی غالباً ڈان برٹن کی شاید کتاب ہے، میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے. تو اس نے جان بولٹن جو کتاب لکھی اس نے بھی لکھ دیا اس نے. تو اس مسئلے کے اوپر جو ساری چیزیں لیک آؤٹ ہوئیں تو اس سے چین کا اور مورال ہائی تھا. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ وہاں پہ پومپیو نے بھی اپنے لوگوں کو، جیسے پہلے ایک دفعہ پومپیو نے اپنے، آپ کو یاد ہوگا میں نے شاید پہلے ہی بتایا تھا کہ ایک دفعہ اس نے ٹرمپ کو کہہ دیا تھا کہ ہمارا صدر پاگل ہے. اب اس مرتبہ وہ پومپیو نے وہاں بیٹھ کے لوگوں سے کہہ دیا کہ جان بولٹن غدار ہے. تو یہ تمام صورتیں آپ دیکھیں کہ بڑی طاقتوں کے درمیان کتنی کٹھن معاملات ہیں اور پاکستان کی اسٹریٹجیکل پوزیشن کیا ہے. تو اس لیے ہم بالکل نہیں چاہ سکتے، یا ہمارا کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی ایسا مطلب جو کہتے ہیں کہ محب وطن جو بھی عناصر ہے، جو بھی طبقے ہیں اس میں، اداروں میں دیکھیں سارے ہیں نا، فوج بھی ہیں، عدلیہ بھی ہیں، سارے بڑے بڑے ادارے ہیں، تو وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ کوئی بہت بڑی اکھاڑ پچھاڑ ہو. اس پس منظر کے اندر سارا معاملہ چلا. بھارت کو جب بیک فٹ پہ آنا پڑا مسلسل، تو اب بھارت نے پھر مجبوراً ایک وہ فورم ہے ان کا RIC، رشیا انڈین چائنا کا، اور اس فورم کے تحت انہوں نے پھر روس سے بات کی ہے، اپیل کی روس کے ساتھ. بھارت نے آخر میں کوشش کی ہے کہ بھئی آپ ہمیں کم از کم اس فورم کے ساتھ ہماری مدد کریں. تو اس پہ روس نے کہا ہے کہ بھئی دیکھیے یہ بنیادی طور پر آپ کا اپنا معاملہ ہے، کیونکہ چین کہتا ہے کہ وہ اپنے حصے واپس لینا چاہتا ہے. وہ ٹھیک ہے، آپ بیٹھ کے معاملات کرائیں، ہم آپ کو اتنا کر سکتے ہیں کہ کوئی ٹھیک ہے اگر ثالثی جیسے پومپیو نے کی تھی وہ ثالثی کر دیں گے، تو وہ RIC کے تحت جو ہے ان کی چھوٹی میٹنگ ہو رہی ہے. لیکن ایک کام یہ ہوا ہے کہ وہ RIC کے فارم سے، جو ان کا جو ایک فورم ہے، جو فورم ہے RIC کا، اس فورم کے تحت یہ کر دیا ہے روس نے کہ چین کے جو ہے فوجی جو ہے رہا کر دیے چین نے بھارت کے فوجی رہا کر دیے روس کے کہنے پر. کیونکہ روس نے چین کو کہا تھا کہ یار یہ ہمارا ایک یہ چھوٹا سا، کیونکہ بھارت نے کہا تھا کہ ہمارا یہ ایک فورم بنا ہوا ہے RIC کا، رشیا انڈیا چائنا، اسی فورم کے تحت جو ہمارا اس کے اندر تعاون ہے، اسی تعاون کے پس منظر میں کم از کم آپ اتنا تو کروا دیں کہ ہمارے جو فوجی پکڑے گئے ان کو رہا کرا دیں. تو وہ میرے خیال سے 10 یا 12 فوجی انہوں نے چھوڑ دیے. تو یہ صورتحال جو ہے نا، یہ صورتحال ہے. اس صورتحال کے پس منظر میں اس وقت بھارت کا، جیسے میں نے بارہا کہا ہے کہ بھارت کا مورال بہت ڈاؤن ہے. اور اب مزے کی بات یہ ہو گئی کہ امریکہ کو جب یہاں سے چین کے ساتھ جب منہ کی کھانی پڑی ہے، تو اب امریکہ نے پوچھا ہے بھارت سے، یہ آج کی خبر ہے، پکی کنفرم خبر ہے، بتا رہا ہوں آپ کو، اب تو شاید اخبارات میں بھی آ گئی کہ امریکہ نے بھارت سے پوچھا کہ بھائی آپ ہمارے الائی ہیں، اگر ہم ہماری الائی ہیں، اگر ہمارا ٹکراؤ ہو جاتا ہے اس علاقے کے اندر تو کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ اب بتائیے کہ پاکستان سے لڑنے کی خاطر بھارت دیکھ رہا تھا امریکہ کی طرف، امریکہ دیکھ رہا ہے بھارت کی طرف. تو یہ صورتحال جو ہے نا، یہ خطے میں بہت بڑی جنگوں کی طرف واضح اشارہ ہے. تو ایسی صورت میں پاکستان جو ہے، پاکستان از خود، میں آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ کہتا ہوں کہ پاکستان از خود جو ہے کسی نہ کسی جنگ میں جائے گا اور جانا پڑے گا. اور پاکستان نے الحمدللہ بڑی اسٹریٹجی اچھی رکھی ہے. اور جیسا میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ جو حالات ہمارے پاس آ رہے ہیں سامنے، اور جو بھارت سے مجھے اطلاعات موصول ہونی کہ بھارت جو ہے اپنے جو فوج کا جو مورال ڈاؤن ہے، اس مورال کو اپ کرنے کے لیے پاکستان سے ایک جھڑپ کرے گا، ضرور کرے گا. اس کے اندر اب یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ صرف فیصلے تو پھر اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ حکم ہی ہو جائے کئی چیز کا تو پھر منسوخ ہوتا ہے. لیکن جو ابھی تک آج صبح تک جو ہمارے پاس نیو دہلی سے جو اطلاعات ہے وہ یہی ہے کہ مودی جو ہے پاکستان کے ساتھ ایک جھڑپ کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے جو ہے ہمیں جو ہے تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا، تمام آپ لوگوں کو خود دیکھنا ہوگا، اندرونی حالات کو آپ دیکھیں. اور میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، ابھی آج سندھ کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں، کراچی کے اندر بھی رہ کر پھینکے گئے ہیں، تو یہ تمام چیزوں کو ذرا بالکل
کھول کے لمبے پس منظر میں دیکھیں، بلاول صاحب کا بیان دیکھیں، جی ایس ان کا بیان دیکھیں، یہ سارے معاملات دیکھیں، بجٹ کے اوپر سارے معاملات دیکھیں، تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے نظر کے اندر سارا جو ہے پورا کا پورا منظر جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ایک بات اس کے علاوہ دوسری خاص بات آپ کو یہ بتا دوں کہ 21 جون کو پاکستان میں خاص طور پر رہنے والوں کے لیے کہ 21 جون کو پاکستان میں ایک سورج گرہن ہونے والا ہے جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اس کی وائلٹ جو وہ ڈائریکٹ پڑیں گی، اس کی جو ریسز ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا، کیونکہ وہ 21 جون کو 9 بجے سے لے کے 1 بجے تک ہے۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ جس طرح آپ نے کووڈ-19 کے حوالے سے اپنا لوگوں کو تھوڑا سا پابند رکھا ہے، تو آپ لوگ پلیز اپنے بچوں کو خاص طور پہ گھر میں رکھیں، کیونکہ وہ جو اس سے جو نکلیں گی، جو شعاعیں نکلیں گی، اس کے بارے میں یہ کنفرم آ گیا ہے کہ وہ آپ کے آنکھوں کے اندر جو دیکھنے والا جو حصہ ہے اس کو براہ راست جو ہے برن کر دیں گی۔ تو یہ تو ایک چھوٹی سی چیز تھی، ایک چھوٹی سی ایک آپ کے لیے ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک اپیل تھی، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کوئی بھی اگر خاص بات ہوئی آپ کو تو میں ضرور بتاؤں گا۔ میرا تجزیہ جو ہے بہت مختصر ہوتا ہے، صرف بتانے کا آپ کو مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ ساری صورتحال سمجھ جائیں، اور انشاءاللہ آپ کا ملک بالکل درست سمت پہ جائے گا، اور ریاست انشاءاللہ اپنے آپ کو آٹو کریکٹ کرے گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔